عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے. سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر. سر آئی جی اسلام آباد ود رینجرز اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ. یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس, کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس. یہاں مت بیٹھو. اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے, تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے, اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے, تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں, تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے, کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 47 میں بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 پہ بھی سوچنا تم آ گئے پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو, ان کے گھروں میں چھاپے لگے, ان کی ماں بہنوں کی حصے کے اوپر چادر چاردیواری پر مال کی جائے اور تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا. لعنت ہے ایسی چیز پہ, لعنت ہے ایسی کرسی پہ, لعنت ہے ایسی پارلیمنٹرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں کہ میں جیتنے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے. اس نے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوا بول دیا ہے. یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا, ایف آئی آر کس پہ تھی. مجھے پکڑنے آیا تھا, مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ ایف آئی آر ہے. نہیں, کس چیز کی ایف آئی آر ہے؟ کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا. پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو, میں گرفتاری دیتا ہوں. انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو, قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے, اور انہوں نے کروا لیا. وہ 9 مئی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے. 9 مئی یہ ڈرامہ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر 9 مئی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ عندلیب عباس جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی وہ ایک دن حوالات کیوں نہیں گئی, اور غزیہ شاہ کیوں ایک سال اندر رہی ہے؟ مراد راس انہوں نے کہا 1700 کالے لوگوں کے رسا ہو وہاں پر, ایک دن اندر نہیں گیا. جبکہ محمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں, عمر چیمہ ابھی تک اندر ہے. یہ ایک ڈرامہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ 9 مئی میں نہیں ہے, جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ 9 مئی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے 9 مئی والے ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. یہ بیٹھا ہے چھوڑ گیا ہے, یہ نہیں ہے 9 مئی میں, یہ بیٹھا ہے. باقی ہار گئے ہیں کیونکہ 9 مئی میں نہیں ہے. 9 مئی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھوڑ گیا. کبھی جاگے گا اس کا ضمیر, اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن. یہ بتائے گا کرسی کے لیے اس نے پٹھانوں کی بے عزتی کی ہے. نہ کریں بھائی, آپ میٹنگ نہ کریں. میں یہاں پر واضح آپ باتیں بول رہے نا بھائی, جواب دے دے رہا ہوں. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں نہ کریں. یہ میری پہلی ایک بات طے ہو چکی ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی, کیا ہو گیا؟ جب ایک منٹ بات کرنے دیں, جب پارٹی چھوڑ دی 9 مئی نہیں ہے, کاغذات بھی ٹھیک ہے, جیتنے کا وعدہ بھی کر لیا, اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ. اور یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان, یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری روایت ہے اسپیکر صاحب, ہماری روایت ہے کہ برے وقت میں چھوڑنے والا غدار ہوتا ہے, بزدل ہوتا ہے. اگر کسی کا نظریہ بہت بڑا ہے عروج میں چھوڑے, اقتدار میں چھوڑے. اب آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دیے. یہ علی امین کی گاڑی توڑی ہے ذاتی, خیر ہے. میری گاڑی توڑی ہے, معاف ہے. میرا اسلحہ لے گیا, معاف ہے. سامان لے گیا, معاف ہے. کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اسے توڑی ہے, یہ صرف معافی نہیں مانگے گا, بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جرأت نہ کرے. اس طرح کی سارے ثبوت موجود ہیں, کھلی ہوئی الماریوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟
کھلے ہوئے دروازے کو کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ گبلے نے کیا کیا ہے؟ میری سرکاری گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس نے؟ وہ گاڑیاں علی امین کی نہیں ہیں، آج علی امین کی ہیں، وہ گاڑیاں پختونخوا کی حکومت کی ہیں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختونخوا کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا ہے 2 سال رہ گئے ہوں گے، اس کے سال رہ گیا ہوگا آئی جی بننے کے لیے؟ آئی جی صاحب، آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی نیچے نہ گرو۔ اور یہاں تک اسپیکر صاحب، جب چھوٹے لوگ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں، یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں عہدوں پہ جو بیٹھ گئے ہیں، اب ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عوام اس طرف جا رہی ہے، یہ چھوٹے لوگ ملک کا کپڑا نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد کے پی ہاؤس پہ ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے جی صاحب، ذرا یہ کھڑا ہے تیرا باپ، میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوں۔ تمہیں ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے؟ He has used abusive language over there regarding me. He has to apologize. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے؟ قاسم کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرے اسٹیٹ کا نوکر ہے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر؟ کہاں ہے سی ایم تمہارا؟ علی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے۔ صاحب ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور علی صاحب سن لو، میں ادھر ہی تھا، کل پوری رات میں ادھر تھا۔ یہ ہے تمہاری پرفارمنس، سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے، دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، 4 چھاپے سے مارے ہیں۔ اللہ الحق ہے، عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ساتھ ہو ایسے سامنے بدن نظر نہیں آتا۔ غار ہیرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو، اس کی مثالیں موجود ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے، میری اسکواڈ کی گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پھاڑ دیے، لوٹ لیے، میرے گارڈ بھی لے گئے، ان کو مارا۔ ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے اس آگے کے پی ہاؤس کا آباد میں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے میرے ساتھ، وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے۔ اس سے آتے ہی پوچھا، جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے۔ یہ ہے غنڈا، ہمیں کہتے ہیں غنڈا، یہ ہے غنڈا، سرکاری غنڈا ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے۔ اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا، اور خدا کی قسم ہم بھی ایف آئی آر کریں گے، پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو، پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو۔ اس فلور پہ معافی مانگے گا، ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے، ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا، جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے ہم۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں، پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں، سارے سن لو، جتنے ہمارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو، اصلاح کر لو۔ بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بڑے پیارے ہو، اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو۔ وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت، ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا، سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے پاکستان کی فکر ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے، اب تو گالی مک گئی ہے، مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے، یا کون سا نام لیا اسے کوئی اور، مختار صاحب نے، اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع، انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ وہی غلامی نا، وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی مولانا صاحب ہے۔ اس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں،
عمران خان نے حکومت میں نے گرائی ہے، یاد ہے نا سب کو؟ یاد ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس بات کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے؟ تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے، تو ہم نہیں مانتے، ثابت ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ بھی ادھر تجربے کیے ہیں، ملک میں کیے کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو؟ اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ دھمکیاں شمکیاں سے گھر میں ڈرنا ہوتا نا سر، تو ہم اس طرح فرنٹ فٹ پہ نہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں نائل کر دیں گے، کر دو نائل، کیا ہوگا؟ میں نہیں بولتے، میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ، بہت ہے، سب کا نظریہ پکا ہے، سارے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا، ٹیم کے لیے کھیلا ہے، صوبے کے لیے کھیلا ہے، ملک کے لیے کھیلا ہے، قوم کے لیے کھیلا ہے۔ تکڑے ہو جاؤ، نائل کر دو، پھر آؤں گا، اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا، پھر مزید دبوں گا۔ پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے، اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک شخص کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے، ایک شخص کے لیے قانون بن رہے ہیں، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے۔ چلو بناتے ہو قانون، فارم 47 والے ہو گئے ہو، اس پہ بنا لو، نہیں، کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ نیا قانون بنا دیا ہے کہ لوٹا کیسی الاؤڈ ہے، بنو لوٹے، لو پیسے، وہ یہ ہے تمہاری پارٹی، وہ یہ ہے تمہارا نظریہ کہ بکو، تم بکنے کو لیگل کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنی قبر میں جاؤ گے، کب تک رہ جاؤ گے؟ کب تک رہو گے زندہ؟ پتہ ہے، ایک لمحے کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اپنے لوگ اپنی پارٹی میں آپ بول نہیں سکتے ہو، لوٹا کسی کو آپ الاؤ کر رہے ہو کہ بنو لوٹے۔ آپ ایک بندے کے لیے 25 کروڑ لوگوں کے خلاف جا رہے ہو، کیا فائدہ دیا اس نے آپ کو؟ پھر فائدہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے گال اٹھے کھڑی ہے، پھر فائدہ دیا ہے، اتنا سٹینڈ جو لے رہے ہو، پھر فائدہ دیا ہے اس نے۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ اتنے مجبور ہو کہ اسے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ایک بندے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، 12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں، نہ گاڑی چھوڑی، نہ اسلحہ چھوڑا اپنا، نہ سرکاری چھوڑا۔ مجھے دی تھریٹس ہے، میں اس وقت علی امین نہیں ہوں، میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ مینڈیٹ ہوں جو ان کو ملا، انہوں نے مجھے دیا۔ مجھے تھریٹس ہے، مجھے کچھ ہو جاتا، ذمہ وار کون تھا؟ کون ذمہ وار تھا؟ میں حرفیاً کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 روپیہ نہیں تھا میری جیب میں۔ میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے ایک بار 2 لوگ، ایک بندہ، میکسیمم 3 بندے، کلمہ اٹھایا میں نے، میکسیمم 3 بندے میرے ہم سفر تھے۔ پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں، جیسے پہنچا ہوں پتہ چلا آپ لوگ علاج کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ ان 12 ضلعوں میں جو میں گزرا ہوں اس آئی جی کی وجہ سے، مجھے آئی جی یہ تو ابھی تک مجھے پتا نہیں میرے میں FIR کیا ہے، موبائل تو کام نہیں کر رہے، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، ویسے بھی کام نہیں کر، میرے 2-3 دن سے موبائل نہیں ہے، ہم جہاں پہ گھوم رہے تھے نیٹ ورک تو بند تھا۔ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آئی جی صاحب تمہارے پاس میرا وارنٹ کون سا ہے، تمہارے پاس سرچ وارنٹ کون سا ہے۔ اچھا رواج بنانا چاہتے ہو آپ لوگ، دیکھو ظرف کی ایگریمنٹ ہوتی ہے، ظرف کی ایگریمنٹ ہے، خدائی قسم ایگریمنٹ ہے۔ یہ کیسا رواج ہے؟ کل میں کوئی پرچہ کاٹ دوں، کل میں سیناؤں پہ چڑھ دوڑوں، کیا ساری مرتبہ آپ کی رہنی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چپ ہوئے ہیں ہمارے گھر کے چھاپوں پہ، اب میں اولادی سوال نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے گھر پہ چھاپا میں لگواؤں نا تو کہنا کہ امین بے غیرت ہے، ایسے کہنا، پورا صبح کہنا کہ امین بے غیرت ہے۔ جی میں نے چھاپا لگوایا نا مخالف کے گھر میں، اس کی باپ بہن کی بے عزتی کرائی، کہنا بے غیرت ترین آدمی ہے علی امین، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، نہ ہماری باپ سے تربیت ہے، نہ لیڈر سے ہماری یہ تربیت ہے۔ اور جنہوں نے کوئی گلہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، کرتے ہیں گلے بیٹھے ہوئے،
وہ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے بوٹ چاٹ رہے ہو آج. جاتے کہاں؟ سچ بولو, سچ بولو. جنہوں نے کیا ہے, مریم میڈم سن لو, وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہا ہوں, مریم سے میرا کام ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں عورت کار. کیا پاکستان میں عورت مریم رہ گئی ہے؟ ہماری عورتیں نہیں ہیں. یاسمین راشد لوگوں کو منع کر رہی ہے اندر جانے سے, 2 سال سے جیل میں ہے, بیمار بھی ہے, عورت رہی ہے. مریم میڈم ذرا پتہ کر لو, تم جو کہتی ہو نا میرا دروازہ توڑا گیا, وہ توڑنے والا کہاں ہے اور کون ہے؟ وہ تو بوٹ پالش کر رہی ہو. ٹھنڈا ٹھنڈا یہ بھی شرم ہے. یار یہ بند کرو یار اپنی باتیں, اللہ کے بندو. اسپیکر صاحب, یہ علی امین خان تقریر کر رہے ہیں, اس ہاؤس کے لیڈر ہیں. تم لوگوں کو پہلے میں نے کہا ہے میں باہر نکال دوں گا تم لوگوں کو. خدا کے بندو, یہ ہاؤس میں لوگ کس لیے بھیجے ہوئے ہیں؟ لیڈر آف دا ہاؤس بول رہے ہو, تم ادھر سے لگے ہوئے ہو. میں تمام اداروں سے, تمام سیاسی پارٹیوں سے اس فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں, اصلاح کر لو. اگر اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو, اچھا چاہتے ہو, یار کیا ہے یار اسمبلی, کیا ہے, کیا ہے اسمبلی؟ کبھی بھی ذاتی مقصد کے لیے اپنی اخلاقیات, اپنے دین کی دی ہوئی تعلیم, اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑنا. کرسی میں کچھ نہیں ہے, انسان کرسی کو بناتا ہے, کرسی انسان نہیں بناتی. میں آپ کو دکھاتا ہوں, عبدالستار ایدھی پولیٹیشین نہیں تھا, جتنی دعائیں لوگ اس کو دیتے ہیں میرے خیال میں کسی کو دیتے ہوں گے. نام پیدا کرو. نیلسن منڈیلا 30 سال جیل میں رہا ہے, سب سے عظیم لیڈر بتایا جاتا ہے اس کو. اسے لوگوں کی گلی نالی نہیں بنائی تھی کہ گلی بنائی تھی نالی بنائی, اس نے ایک نظریہ دیا تھا, اس نظریے کے لیے قربانی دی تھی, اور جب وہ جیت گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے, یہ کالے اور گورے کا فرق ختم کر دو. وہی بات کی 30 سال بعد بھی. اصلاح کر لو, کیونکہ آج تو ظرف والے لوگ بیٹھے ہیں, بار بار ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایسے نہ ہو کہ پھر ہمارے بچے بدل لینا شروع کر دیں. بیابٹ تین کو ورتا قسم پہ خدا ہے, پہ ایمان درتا ہوا ہے. ہم سارے پہلے ہم سارے مسلمان ہیں, انسان ہیں, پاکستانی ہیں, پھر پختونخوا کے لوگ ہیں. اگر تمہاری بے عزتی پہ میں غیرت نہیں کھاتا تو یاد رکھو کل میری والی پہ کوئی بھی نہیں کھائے گا. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, برملا بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہوگا, خدا کی قسم لوگ آپ پہ ترس بھی نہیں کھائیں گے. لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے زیادتی ہوئی ہے, کہیں گے یہ لوگ تھے انہوں نے کیا تھا, اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ. تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ, یا تم لیڈر سارے بول نہیں سکتے ہو, یا تمہیں ملتے نہیں ہیں, یا تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کرو جو کام بھی کرتے ہو, مت کرو سیاست, کوئی اور کام کر لو. ضمیر کی آواز پہ, اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. انشاءاللہ اسپیکر صاحب ہماری یہ جنگ جاری ہے, ہم یہ جنگ مرتے دم تک لڑیں گے. پھر یہ کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں جنگ کا, تو میں کیا کہوں اس کو؟ میں تو کیا کہوں؟ یہ جنگ ہے, یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے, یہ جنگ تم نے شروع کی ہے. انشاءاللہ اختتام اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے, جیل جانے سے پہلے بھی کہا اس نے, وہ یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جا کے کہا. اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, اس ملک کی سوچ لو, قوم کی سوچ لو, نسلوں کی سوچ لو, اس ملک کے بنائے ہوئے اس آئین کی سوچ لو, اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے, ان کے لیے بھی سوچ لو.
ایسے نہیں ملا ہمیں پلیٹ میں، انہیں قربانیاں جانی اور مالی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ سوچا، ہم اس طرف نہ بڑھے، آج پاکستان میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بھی یاد ہے بلدیاتی الیکشن میں ہمارے سب دوستوں نے لڑا ہوگا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی، ایک ہی نعرہ تھا، یہ غریب دشمن ہے، مہنگائی کر دی انہوں نے۔ ہاں مہنگائی تھی، 16 روپے یونٹ سبسڈی کا تھی مہنگائی، اب تم اچھے لوگوں کا 65 روپے یونٹ مہنگائی نہیں ہے، شرم کرو۔ پیٹرول بہت مہنگا ہے، $108 کا بیرل تھا اس وقت، اور اس میں ہم دے رہے تھے 145 کا، آج $73 یا $75 کا بیرل ہے، آپ دے رہے ہو 250 سے اوپر۔ یہ کمال ہے آپ کا۔ چینی جب 90 روپے میں گئی تھی، چیخیں نعرے برباد کر دی ہے، آج ریٹ دیکھ لو۔ روزگار کی یہ حالت ہے کہ سب سے زیادہ رش جس دفتر میں ہے وہ پاسپورٹ آفس ہے، وہ بھی ان کے نیچے ہے، ادھر بھی کرپشن ہو رہی ہے، بغیر پیسوں کے پاسپورٹ نہیں بنتا۔ کل چلے جائیں آپ دیکھ لیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ، کارخانے بند ہو گئے ہیں، IMF میں پیسہ ملا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، وہ بھکاریوں مبارک کی کیا بات ہے اس میں؟ اور $1 بھی ہمارے لیے استعمال نہیں ہو رہا اس میں، میں بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ یہ وہی سود کی قسطیں ہیں جو نہیں اتاری پچھلے 2 سال میں اور ابھی 6 مہینوں میں، اسی میں جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ملک کی عوام اس وقت روڈوں پہ نکلتی ہے، کیوں نکلتی ہے؟ کہ ان سے ان کا حق چھینا گیا اور مزید چھینا جا رہا ہے۔ یہ آواز جس کے کانوں میں نہیں جا رہی وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، کبھی بھی قوم اور تاریخ معاف نہیں کرے گی اس کو۔ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کرو جلسے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلاؤ بلاول کون ہے یہاں پہ، کرے جلسہ، کیوں نہیں کرتا؟ میں سیکھ جاتا ہوں، مجھے بھی کرنے دو، اپنے لفظ نہیں کہوں گا، پھر بغیر کی بتا رہا باقی سمجھ گیا ہوں گے۔ یہ پنجاب میں مریم نواز صاحب آپ آئیں، اتنا بڑا آپ کا لیڈر، والد، 3 دفعہ پرائم منسٹر، مارسیرا میں جلسہ کرو، سسرال ہے، آ جاؤ کرو، پشاور میں کرو۔ اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ جلسہ ضلع میں کریں گے، اس ضلع سے باہر کسی کو لے کے بھی نہیں جائیں گے، دعوت بھی نہیں دیں گے۔ تو پاکستان سے لے آؤ لوگ، ہم نہیں دیں گے، لیکن تم اگر اس طرح کرو گے تو پھر تم نے حال دیکھ لیا، قوم جاگ چکی ہے۔ یہ آنسو گیس، ٹیئر گیس، اس کا خوف ختم ہو چکا ہے، اب گولیاں مار رہے ہو، اس کا بھی ختم ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد کیا کرو گے؟ آنسو گیس کا ختم ہو گیا خوف، آپ نے دیکھ لیا نا، تو آپ اس کے بعد اب گولیاں ربڑ والی گولیاں مار رہے ہو اور دوسری گولی ہوا میں مار رہے ہو، ربڑ کی گولی کا بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ گولی کا ذرا منہ ایسے ہے، اس کو ایسے کر لو گے کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ اسٹیج بھی یہاں تک آ چکی ہے، یہاں ہونی ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ اسٹیج تو ٹھیک ہے، ہمارے سینے حاضر ہیں، حاضر ہے نا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، حاضر ہیں تمہارے سینے؟ حاضر ہیں؟ انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ہمارے سینے حاضر ہیں، مر جائیں گے، غلامی قبول نہیں کریں گے۔ اصلاح کر لو ورنہ سزا کے لیے تم بھی تیار رہو۔ میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ میری آج کی اس بات کے بعد اگر وہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں، فیصلہ سازوں نے اگر کوئی صحیح سوچ کی طرف آگے قدم نہ بڑھایا تو سمجھ جانا پوری قوم، پاکستان کی پوری قوم سے مخاطب ہوں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، پھر یہ ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ اگر میں کہوں غدار ہیں پھر، تو اس کے بعد بھی اگر انہوں نے یہ نہ کیا پھر میں سمجھتا ہوں کہ غداری ہے۔ لیکن مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے، کیونکہ ادارے کریکٹر سوچ ساتھ بیٹھتے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، عدلیہ، آپ سے ہمیں امید ہے، وکلاء برادری، آپ سے ہمیں امید ہے، آپ بیٹھے
یہ کیا ہو رہا ہے؟ 25 کروڑ عوام کا فیصلہ ایک شخص کے لیے آپ آئین بدل رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ وہ اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. انشاءاللہ اب قوم کی پوزیشن دے کر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹھیں گے، تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے. اور اس ملک پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو، آئین کا تحفظ ہو، قانون کی پاسداری ہو، اور کوئی بھی شخص جتنا بھی طاقتور بن جائے کسی سے زیادتی نہ کر سکے بس. اور ایک آزادی کا جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے. تو انشاءاللہ پوری امید اور یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اس طرح بڑھیں گے. اور میں انتظار کروں گا اس بات کا کہ انشاءاللہ جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. باقی اقبال خان، میں نے آپ کی مثال دی ہے، آپ کی مثال، آپ کا جواب آپ دے سکتے ہیں مجھے، لیکن میں نے مثال اس لیے دی ہے کیونکہ آپ ایک دن آپ بولو گے، آپ ایک دن آپ بولو گے یار. ضیاء اللہ آفریدی ہمارا بہت سے لوگوں کا کلیگ تھا نا. ایک منٹ، اب میں آخری بات کر رہا ہوں. ضیاء اللہ آفریدی ہمارا کلیگ تھا، اچھا کلیگ تھا، میرا تو اچھا دوست بھی تھا. اس دن بولا نا اس دن کیا بولا؟ اس نے ایک نئی پارٹی بنا کر، اس پارٹی کا پورے پاکستان کا وہ ترجمان تھا.